اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں قیام حضرت مختار علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ 14 ربیع الثانی کی تاریخ تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے اوپر بہت سارے عرائض ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان ذیشان کو آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، جس میں شاہ فرماتے ہیں کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، کہ جس دن مظلوم اپنے خون کا ظالم سے انتقام لیتا ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے اس دن کے مقابلے میں کہ جب ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا تھا۔ اور یہی ہمیں نظر آتا ہے حضرت مختار کے واقعے کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور اسیران کربلا پر بہت ساری اذیتیں ڈھائی گئیں، لیکن اس کے بعد قیام توابین اور قیام توابین کے اگلے ہی سال قیام حضرت مختار نے بہت سارے خون کا بدلہ لیا۔ البتہ وہ خون پاک جو کربلا کے میدان میں مولا امام حسین علیہ السلام کا بہایا گیا ہے، اگر سبھی کو بھی قتل کر دیا جائے اور جتنے بھی قاتلین تھے سبھی کو مار ڈالا جائے، تب بھی اس ایک خون کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا کہ جو رگ امام حسین سے زمین کربلا پر بہا تھا، کیونکہ یہ خون اتنا مقدس ہے، یہ خون اتنا پاک ہے، جو صرف خون حسین کا خون نہیں، رسول اللہ کا خون ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق اور زیارات کے بعض فقرات کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف نسبت دیا گیا خون ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا خون نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے بیت اللہ کو نسبت دی گئی ہے اللہ کی طرف، اسی طریقے سے اس خون کو بھی نسبت دی گئی ہے اللہ کی طرف کہ یہ پروردگار کے محبوب ترین فرد کا خون تھا کہ جو کربلا کی سرزمین پہ بہایا گیا۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر کہ 14 ربیع ثانی کو جو حضرت مختار نے قیام کیا ہے اس کے پیچھے کے واقعات کیا تھے، اور پھر قیام کے بعد کے کون سے واقعات تھے، اور اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت مختار کی شخصیت کیا 100% پاک شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت ہے کہ جیسے پہلے درجے کے جو اصحاب ہوتے ہیں، جیسے سلمان منا اہل البیت، سلمان کو اہل بیت سے نسبت دی گئی ہے، اسی طریقے سے دیگر افراد کے بارے میں بھی بعض دفعہ میں روایات ملتی ہیں، حضرت مالک اشتر کے بارے میں ملتی ہے، یا آگے ہم چلیں تو زرارہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ تو کیا اس طرح کے لیول کے یہ فرد تھے، یا یہ اس لیول کے تو نہیں تھے لیکن ایک متوسط مومن تھے، یا نہیں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو سرزد نہیں ہونی چاہیے تھی اور ان سے سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ ناظرین کی خدمت بیان کریں گے کہ دیکھیے کوئی بھی شخص جو غیر معصوم ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ اپنے اوپر لے کر آیا ہے کہ میں معصوم نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل خطا ہوں، تو کچھ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور انسان کی زندگی میں ہمیشہ نشیب و فراز رہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عاقبت کس مقام پر پہنچی ہے، انسان کا انجام اور اختتام کیسا ہوا ہے۔ تو حضرت مختار کا اختتام اتنا خوبصورت ہے اور اتنا دلکش اور دل نشین ہے کہ جس امام نے حضرت مختار کے بارے میں سنا اور حضرت مختار کے کارنامے پر جب بھی بات ہوئی ہے، ہمیشہ تعریفی کلمات کے ذریعے حضرت مختار کو یاد کیا گیا۔ اور جو چند ایک روایات جس کے اندر امام کے نام سے منسوب کبھی کبھار کوئی کلام آتا ہے تو اس کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ جھوٹا اور جعلی بیان ہے کہ جو امام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یا یہ کہ امام نے کسی کی جان بچانے کے لیے، جو ورثائے حضرت مختار ہیں ان کی جان بچانے کے لیے یا شیعوں کی جان بچانے کے لیے امام نے تقیتاً وہ جملے ظالم حکمران کے سامنے کہے ہیں۔ تو حضرت مختار ان کی زندگی میں نشیب و فراز نظر آتا ہے، اور اگر ہم بات بالکل ابتدا سے شروع کریں کہ حضرت مختار کا شجرہ نسب کیا تھا، ان کا خاندان کیا تھا، تو آتے ہیں ان کے والد بزرگوار کے اوپر۔ حضرت مختار کا جو پورا نام ہے روایتوں کے اندر بیان ہوا ہے المختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر بن عوف بن عفرہ بن عمیرہ بن عوف بن ثقیف الثقفی۔ تو قبیلے ثقفی سے ان کا تعلق ہے، اور اسی قبیلے ثقفی سے ہمیں حجاج بن یوسف ثقفی بھی نظر آتے ہیں، اور اسی قبیلے سے ہمیں محمد بن قاسم جو فاتح سندھ کے نام سے مشہور ہیں، اگرچہ ان کے حوالے سے بہت سارے عرائض ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی
قبیلہ ثقفی سے تھا، محمد بن قاسم ثقفی، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم یہ آپس میں کزن تھے، چچا زاد بھائی ہوتے تھے۔ تو ثقیف کے خاندان کے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو جنگجو ہیں اور شجاع ہیں اور خون ریزی کے اندر ہمیں آگے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی قبیلہ ثقیف کا شخص ہے جس کا تعارف ہم ضروری ہے سمجھتے ہیں کہ کروائیں، وہ ہیں جناب مختار کے چچا۔ جناب مختار کے چچا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 کے اندر، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ کفاری کہتے تھے کہ کاش یہ قرآن دو بڑے قریوں میں سے کسی بھی قریے کے بڑے شخص پر نازل ہوا ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جاتے۔ وہ دو لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے، وہ ایک طائف سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک مکہ سے۔ جو طائف سے تعلق رکھتے ہیں وہ جناب مختار کے چچا جناب عروہ بن مسعود ثقفی، اور جو مکہ سے تعلق رکھتے تھے وہ ولید بن مغیرہ مخزومی تھے۔ کہتے ہیں کفار کہ اگر ان دو میں سے کسی کے اوپر قرآن نازل ہوا ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے کر آتے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی یہ اتنے مشہور، اتنے نامور، اتنے قابل افراد کے اندر شامل تھے کہ پورا علاقہ اور پورا ملک گویا حجاز کا وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے اوپر کوئی چیز نازل ہوئی اللہ کی طرف سے تو حق بنتا ہے کہ ان کے اوپر وہ چیز اترے۔ یعنی گویا کمالات بھی ان کے اندر موجود تھے اور ظاہری اعتبار سے بھی شاید پولدار ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، ثروت مند ہوں گے، اس اعتبار سے بھی ان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ قرآن کریم نازل کیا جائے۔ تو جناب مختار کا جو پورا نام تھا وہ مختار بن ابی عبید بن مسعود تھا، اور یہ شخص کہ جس کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ حق رکھتا ہے کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہو، اس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مختار کے چچا ہوتے تھے۔ تو اس مشہور گھرانے سے جناب مختار کا تعلق تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ان کے والد بزرگوار پر بھی بات کریں، ابو عبید، وہ صحابی رسول بھی ہیں، پھر آگے جا کر انہوں نے بہرحال خلافت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کارنامے انجام دیے ہیں، اور اس کے بعد جب مولا متقیان کی خلافت کا زمانہ آیا تو مولا نے انہیں مدائن کا گورنر تعین کیا، اور سعد جو ان کے چچا ہوتے تھے ان کو مدائن کا گورنر لگایا گیا، اور سعد کبھی کبھار مدائن کو چھوڑ کر جب چلے جاتے تھے تو مختار مدائن کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے مولا متقیان سے بھی آشنائی حاصل ہوئی جناب مختار کو، امام حسن سے آشنائی حاصل ہوئی، امام حسین سے آشنائی حاصل ہوئی، اور آہستہ آہستہ قریب ہوتے رہے اہل بیت کے گھرانے کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کے ابھی خاندان ہی پر رہیں تو جناب مختار کی دو بہنیں ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی تعجب والی بات ہو کہ ایک بہن کا نام صفیہ ہے، دوسری کا نام جاریہ ہے، لیکن یہ دونوں بہنیں وہ ہیں کہ جن میں سے ایک صفیہ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر خطاب ان کی زوجہ تھی، یعنی خلیفہ ثانی کی بیٹی کی زوجہ، اور جو دوسری بہن تھی وہ عمر ابن سعد کی زوجہ تھی۔ تو تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہوگا کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ ایک طرف سے یہ علویوں سے اور مولا متقیان سے اور اہل بیت کے گھرانے سے نزدیک ہیں، اور دوسری طرف سے ان کی بہن کی جو شادیاں ہیں وہ عبداللہ بن عمر سے اور عمر ابن سعد سے ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ رشتے ہیں کہ جو ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود جناب مختار کی جو دو بیویاں ہیں جو مشہور تھیں، ان میں سے ایک کا نام ناربہ بن سمورہ بن جندب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمورہ بن جندب کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس سے بہت ساری روایات مولا متقیان کے برخلاف گھڑی تھی، اور مولا متقیان کی مذمت میں نعوذ باللہ اس نے روایات گھڑی تھی، اس کی بیٹی سے مختار کی شادی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف سے جو زوجہ ہے وہ عمرہ بنت نعمان بن بشیر ہے۔ اور نعمان بن بشیر کون ہے؟ نعمان بن بشیر وہ ہے کہ جو واقعہ کربلا سے پہلے کوفے کا گورنر تھا، یزید ہی کی جانب سے معین کیا گیا تھا، لیکن نعمان بن بشیر کے ہاتھوں سے جب کوفے کے حالات نکل گئے تو پھر یزید ملعون نے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا تھا کوفے کے گورنری کے اوپر۔ تو بہرحال نعمان بن بشیر بھی ایک طرح سے یزیدی فوج کے اندر شامل ہے، ایک طرح سے یزیدی کیمپ کے اندر شامل ہے۔ تو ان کی جو دو زوجہ ہیں وہ اس طرح سے تعلق رکھتی ہیں ان افراد کے ساتھ۔
پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو ایک طرح سے یہ بھی رشتہ ملتا ہے کہ مختار اور حجاج بن یوسف یہ ہم زلف تھے. ہم زلف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو بہنیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک سے مختار نے شادی کی تھی اور دوسری سے حجاج بن یوسف نے شادی کی. البتہ مختار کی جیسے ہم نے کہا کہ ایک سے زیادہ ازواج تھیں، اسی طریقے سے حجاج بن یوسف نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی. لیکن ایک رشتہ ایسا بھی بنتا ہے کہ جس میں دو بہنیں ہیں اور ایک بہن مختار کے عقد میں ہیں اور دوسری بہن حجاج بن یوسف کے عقد میں ہیں. تو ہم زلف بھی ایک طرح سے رشتے میں حجاج بن یوسف کے ہیں. تو اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو بہت سارے رشتے ایسے آتے ہیں کہ جو مختار کو اس گروہ سے الگ کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کا گروہ ہے. اہل بیت کے گروہ میں اگر یہ شروع ہی سے شامل ہوتے تو یقیناً ان کی رشتہ داریاں زیادہ تر اہل بیت کے گھرانے سے ہوتی. ان کے جو سببی رشتہ دار ہیں، نسبی رشتہ دار ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کا عنصر ضرور شامل حال ہوتا. لیکن ان ساری چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت مختار نے اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ اپنے ملحوظ خاطر رکھا تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کو تھا. اور اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف سے رشتہ داری ان کے ساتھ ہے، دوسری طرف سے خون امام حسین کے انتقام بھی ہے، تو ہم پھر مثالیں بیان کریں گے کہ آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیے. رسول اکرم کا گھرانہ ہے، رسول اکرم کے چچا ہیں، اور وہ چچا کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور ایسے کیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو پیغمبر کا سگا چچا ہونے کے باوجود بھی خدا کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو رشتہ داریاں کام نہیں آتی حق اور باطل کی جنگ کے اندر. ایک طرف سے مکمل طور پر جہنمی ہے اور دوسری طرف سے مکمل طور پر جنتی، بلکہ جنت کے سردار حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور پھر اسی طریقے سے مزید آگے چلے جائیں تو حضرت یعقوب کی اولاد کی مثالیں ملتی ہیں. اس سے اور آگے چلے جائیں تو حضرت نوح کی اولاد کی مثال ملتی ہے. اس سے اور آگے چلے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی مثال ملتی ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک اتنا بہترین کہ اس نے بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں انفاق کی اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں قبول کر لی گئیں اور حضرت حابیل علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو گیا. اور دوسری طرف سے قابیل ہے کہ جو قاتل بھی بنا ہے اور اس کی چیزوں کو خدا نے رد بھی کر دیا تو وہ جہنمی قرار پایا. تو یہ مثالیں ہمیں شروع ہی سے دکھائی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ رشتہ داریاں ہر جگہ پر اثر انداز نہیں ہوتی. ہاں، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور کسی نہ کسی اعتبار سے انسان مشکلات کے اندر بھی آتا ہے، آسانیوں کے اندر بھی آتا ہے. لیکن 100% ہم یہ کوئی نتیجہ نکال دیں کہ اگر اس کی رشتہ داری اس سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ویسے ہی اس کا نتیجہ ہوگا جیسے اس کے رشتہ دار کا ہے، یہ کہنا کہیں پر بھی درست نہیں ہوتا. تو مختار ثقفی کا یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اور اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو مختار ثقفی کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ مولا متقیان نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ مختار کیس ہے، مختار سمجھدار ہے، مختار ہوشیار ہے، مختار سیاستدان ہے، مختار کے اندر ذہانت پوشیدہ ہے. اور یہ روایات ہمارے پاس کتابوں کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر جو روایت ابھی ہم نے آپ کی خدمت بیان کی، ان ساری روایات کو جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، مرحوم تستری نے اپنی کتاب قاموس اور رجال کے اندر لکھی ہے. ایک روایت جو ابھی ہم آپ کی خدمت پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الاسبق قال رأیت المختار علی فخذ امیر المومنین. اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے مختار کو مولا متقیان کے آغوش میں بیٹھا ہوا دیکھا، وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ، اور حضرت امیر المومنین مختار کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، دست شفقت پھیر رہے تھے. وَيَقُول، اور کہتے جا رہے تھے، یا کیس یا کیس، یعنی اے سمجھدار، اے ذہین، اور اس طرح سے تعریف کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جو جناب مختار کے بارے میں ہیں اور ان کی شان میں آئی ہیں. مثال کے طور پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال لا تسب المختار فإنه قتل قتلتنا، یعنی مختار کو برا بلا نہ کہو. بعض جو جھوٹی باتیں تم کو پہنچ گئی ہے مختار کے بارے میں، ایسا نہیں ہے مختار، بلکہ مختار نے ہمارے دشمنوں کو اور ہمارے قاتلوں کو قتل کیا تھا. تو یہ بات بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی. اور اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام ایک اور روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب عید کا دن تھا تو یہ خبر ملی کہ
مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیا ہے اور واصل جہنم کر دیا ہے۔ تو یہ جملہ سنتے ہی میرے مولا نے شاہ فرمایا سبحان اللہ، کیا بات ہے اور کتنی خوبصورت یہ پیغام ہے جو تو نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور امام باقر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بابا مولا سید سجاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مولا سید سجاد نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ہم ابن زیاد کے دربار میں گئے تھے اور اس نے میرے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا، اور یہ سر جب لایا گیا ابن زیاد کے سامنے تو اس وقت وہ کھانا کھا رہا تھا اور بالکل لاپرواہی کا اس نے مظاہرہ کیا۔ تو میرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اس کا سر بھی میرے پاس اسی طرح سے لایا جائے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں اور اس کا سر میرے پاس پیش کیا جائے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ جو چاہت تھی وہ پروردگار نے پوری کر دی، اور اب جب میں دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں تو اس وقت یہ خوشخبری مجھے دی جا رہی ہے۔ تو کئی ساری روایات تھیں کہ جو حضرت مختار کی تمجید کے اندر، ان کی تعریف کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کے اوپر، قیام مختار کے اوپر۔ دیکھیے گا کہ قیام مختار جو ہے وہ سن 66 ہجری کو رونما ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس سے پہلے چلے جائیں سن 61 ہجری کو واقع کربلا رونما ہوا۔ واقع کربلا کے اگلے سال کو بھی اگر ہم شامل کرتے ہیں جس میں اسیران کربلا کو آزاد کیا گیا، سن 62 ہجری ہو گیا۔ سن 63 ہجری کو یزید نے مدینہ پر حملہ کروایا اور واقع ہرہ پیش آیا سن 63 ہجری میں۔ پھر سن 64 ہجری میں اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا اور مکے میں ہر طرح کی چیز مباح کر دی گئی، مردوں کو قتل کرنا مباح ہو گیا، عورتوں کی عصمت دری کرنا مباح ہو گیا، اور منجنیق کے ذریعے گولہ برسائے گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ مسمار ہو گیا۔ اور پھر اسی موقع پر ہی یہ خبر ملی کہ یزید واصل جہنم ہو چکا ہے۔ تو سن 64 ہجری تک یہ واقعات پیش آ چکے تھے۔ اب سن 65 ہجری سے معاملات بالکل تبدیل ہونے لگے۔ سن 65 ہجری کو قیام توابین کا واقع پیش آیا، یعنی سن 65 ہجری کو، اور توابین کے قیام کے بعد اگلے ہی سال سن 66 ہجری کو قیام حضرت مختار کا واقع پیش آیا۔ اور جب حضرت مختار نے قیام کیا ہے تو بھرپور انداز میں اور بہترین سیاست کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور اپنے ساتھ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی ساتھ رکھا، اور اکثر جنگوں میں جب بھیجا کرتے تھے تو ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے دکھائے، اور عبید اللہ ابن زیاد سے جنگ ہو یا دیگر جنگی ہوں، اس میں تقریباً جنگوں میں کامیابی حاصل کی اور بہت سے قاتلین امام حسین کو واصل جہنم کیا۔ حتیٰ بعض تاریخ کی کتابوں میں تو یہ تعداد بھی ملتی ہے کہ مختار ثقفی کی 18 مہینے کی حکومت کے اندر 18,000 قاتلان امام حسین کو مار ڈالا گیا، کیونکہ قاتلان امام حسین کی تعداد تو ہزاروں میں تھی، جو کم سے کم تعداد بھی بعض روایت کے اندر ملتی ہے وہ 30,000 کی ہے۔ تو مختار ثقفی نے اس عرصے کے اندر بھرپور طریقے سے بدلہ لیا اور قاتلین امام حسین کو واصل جہنم کیا۔ کچھ کے نام ہم آپ کی خدمت بیان کر دیتے ہیں، اور اندازہ کیجئے گا کہ کتنے بڑے بڑے قاتلوں کو مختار ثقفی نے واصل جہنم کیا، جیسے ابن زیاد کو، عمر سعد کو، شمر کو، حرملہ کو، حسین بن نمیر کو، سنان بن انس کو، خولی کو، حکیم بن طفیل یا حکیم بن طفیل کو کہ جو مولا غازی عباس کے شانوں کا قاتل تھا، اور مرہ بن منقذ کو کہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، اور بہت سارے دیگر قاتلوں کو جناب مختار نے واصل جہنم کیا۔ اب آتے ہیں جناب مختار کے اس قیام کے اس واقعے کی طرف کہ کیسے جناب مختار نے یہ سارا بڑا کارنامہ انجام دیا اور کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ دیکھیے گا، اگر ہم بات بہت ابتدا سے دیکھیں تو جناب مختار کربلا کے واقعے میں ابن زیاد کے زندان میں تھے، اور یہ خود بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ ان کے دل کے اندر محبت اہل بیت کا بیج پہلے سے موجود تھا، کیونکہ جب جناب مسلم بن عقیل کو مولا امام حسین نے کوفہ بھیجا تھا تو روایات یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو جس نے اپنے گھر میں جگہ دی وہ جناب مختار ثقفی تھے۔ تو جناب مختار ثقفی نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس کے بعد جب ابن زیاد آ گیا تو اپنے گھر سے کسی اور پناہ گاہ کی طرف بھیجا، ہانی ابن عروہ کی طرف روانہ کیا۔ البتہ ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد نے شہید کر دیا، اور پھر مختار ثقفی کو بھی گرفتار کیا، اور پورا اس کا ارادہ یہ تھا کہ انہیں بھی شہید کر دے۔
لیکن بہرحال بعض وجوہات کی بنا پر جس طریقے سے ہم نے کہا کہ یہ جو رشتہ داریاں تھیں جناب مختار کی اس موقع پر بڑی کام آئی، اور کبھی کبھار رشتہ داریوں کے ذریعے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ تو زندان میں مختار ثقفی کو قید کر کے رکھا گیا۔ اسی زندان میں میثم تمار بھی موجود تھی، اور میثم تمار نے بہت ساری بشارتیں جناب مختار ثقفی کو دی، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سے ایک بشارت دی تھی کہ اے مختار تم پریشان نہ ہو، تم ہی اس گروہ سے انتقام لوگے اور تم ہی اس گروہ سے بدلہ لوگے۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر شہید بھی کر دیا جاتا ہے تو تم قتل امام حسین کا انتقام لینے والے ہوگے۔ تو جناب میثم تمار نے پیشن گوئی کی تھی، کیونکہ مولا متقیان سے جو انہیں علم حاصل ہوا تھا انہوں نے بیان کیا۔ جناب میثم تمار کو پھر شہید کر دیا گیا، ان کی زبان کاٹ دی گئی، اور انہیں بدترین انداز میں جو بنی امیہ کا طریقہ رہا ہے اس طریقے سے محبان اہل بیت کو شہید کرتے تھے، محبان اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ اور مختار کربلا کے واقعے کے اندر زندان میں موجود تھے، یہاں تک کہ ابتدا میں کچھ حصہ ابن زیاد کی حکومت کا کوفہ کے اندر باقی رہا۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آ گیا تو تقریباً 3-4 سال تک، جب تک یزید برسر اقتدار تھا اس وقت تک کوفہ میں ابن زیاد کی حکومت تھی، اور ابن زیاد کی حکومت کے زمانے میں مختار قید خانے میں رہے۔ لیکن جب ابن زیاد کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ موقع تلاش کیا کہ اپنے رشتہ داریوں کے سورسز کے ذریعے آزادی اپنے لیے طلب کی، اور ان کو آزاد کر دیا گیا، اور آزادی ملتے ہی یہ مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ جانے کے بعد انہوں نے محمد حنفیہ سے ملاقات کی، اور بہت زیادہ کوشش کی کہ مولا سید سجاد سے ملاقات کریں، لیکن مولا سید سجاد حالات کے پیش نظر کہ اگر کوئی ہم سے بھی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اور ایسے حساس موضوع پر ملاقات کرتا ہے تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس لیے مولا سید سجاد ایسے افراد سے ملا بھی نہیں کرتے تھے اور ایسے موضوع پر گفتگو بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو مولا سید سجاد نے تو ملنے سے منع کیا، لیکن محمد حنفیہ سے ملاقات ہوئی، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر جو مکے کا تقریباً کنٹرول سنبھال چکا تھا یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد، اس سے ملاقات ہوئی، اور بہت ساری باتیں ہوئیں کہ جس کے اندر یہ طے پایا کہ تم مجھے کوئی حصہ دو حکومت کے اندر تاکہ میں خون امام حسین کا انتقام لے سکوں۔ بہت سارے قرارداد ہوئی، بہت سارے قول اور معاملات ہوئے، اور اس کے اندر کہیں پر عمل ہوا بھی، کہیں پر عمل نہیں ہوا۔ بالآخر عبداللہ بن زبیر نے بھی ایک وقت کے اندر مختار کو دوبارہ سے قید کیا تھا کوفہ کے اندر، اور پھر رشتہ داریوں ہی کے بنیاد پر جناب مختار ثقفی پر قید خانے سے باہر آتے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کرتے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ مجھے تمہاری حکومت کو نہیں گرانا، اور مجھے تمہاری حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا جو ہدف ہے وہ بنی امیہ ہے، میرا جو ہدف ہے وہ لشکر شام ہے، میرا جو ہدف ہے وہ قاتلین امام حسین ہے، مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن زبیر کو بھی ایک طرح سے تسلی ہوئی، اور پھر کوفہ کے اندر جناب مختار نے باقاعدہ حکومت قائم کی، اور جناب مختار کی حکومت سے پہلے جس کی حکومت تھی وہ عبداللہ بن زبیر ہی کا فرد تھا۔ عبداللہ بن زبیر ہی کے فرد کو معزول کر کے مختار ثقفی نے کوفہ کے اندر حکومت قائم کی، اور کوفہ کے اندر جب حکومت قائم ہوگی تو ابتدا کے اندر ابن زیاد نے حملہ کروایا، اور چونکہ مروانیوں کی حکومت شام کے اندر قائم ہو چکی تھی، عبد الملک بن مروان کے ذریعے حکومت جناب مختار کی حکومت پر حملہ ہوا۔ عبد الملک نے ابن زیاد کو بھیجا کہ تم جا کر حملہ کرو، وہاں سے مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا، اور ابراہیم بن مالک اشتر کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اسی جنگ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد واصل جہنم ہوا، اور پھر اس کے سر کو مختار تک پہنچایا گیا۔ مختار نے یہ سر مولا سید سجاد تک پہنچایا، اور مولا سید سجاد نے دعائیں دی۔ بلکہ ایک اور خوبصورت روایت ہے کہ جو ایک اور قاتل امام حسین کے بارے میں ہے، جس کا نام حرملہ ہے، حرملہ بن کاہل اسدی، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا قاتل، اور بہت سے تیر تھے کہ جس نے کربلا میں چلائے، جس میں سے ایک تیر جو سینہ امام حسین علیہ السلام میں بھی پیوست ہوا تھا۔ تو حرملہ کو بڑی مشکل سے گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ منہال کوفی اس کی روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہم باقاعدہ آپ کی خدمت میں جو منبع ہے وہاں سے پیش کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ کس طریقے سے مختار نے اس چیز کا بدلہ لیا تھا۔ دیکھیے گا یہ روایت
قاموس الرجال کے اندر تستری نے لکھی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 6 پر۔ منہال یہ کہتے ہیں کہ لما قطع المختار یدی حرملہ ورجلیہ واحرقہ بالنار، جب مختار ثقفی نے حرملہ کو کے دونوں ہاتھوں کو قلم کیا اور دونوں پیروں کو بھی قلم کیا اور اس ملعون کو آگ میں جلا دیا، قلت، تو میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، فقال علی، تو مختار نے مجھ سے کہا یا منہال ان التسبیح حسن ففیما سبحت، کہ مختار منہال تسبیح کرنا تو ویسے اچھی بات ہے، سبحان اللہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابھی تم نے تسبیح کیوں کی؟ تو منہال کہتے ہیں کہ میں جب مکہ کے سفر پر تھا تو میری ملاقات مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے موقع پر ہوئی تھی۔ تو مولا سید سجاد نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حرملہ کا کیا ہوا، وہ مارا گیا یا ابھی بھی زندہ ہے؟ تو منہال کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے عرض کیا تھا کہ مولا وہ ابھی بھی زندہ ہے اور کوفہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو مولا نے اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کی تھی کہ اللہم اذقہ حر الحدید اللہم اذقہ حر النار، کہ پروردگار اسے تلوار کا زخم بھی چکھا اور اسے آگ کا زخم بھی چکھا۔ تو مختار کہتے ہیں کہ کیا واقعاً آپ نے یہ جملے امام زین العابدین علیہ السلام سے سنے تھے؟ منہال کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے یہ جملے بالکل اپنے مولا سید سجاد سے سنے تھے۔ جیسے ہی اس جملے کی تائید جناب مختار نے محسوس کی، فوراً سے کھڑے ہوئے اور سجدہ معبود انجام دیا، اور شکرانے کا سجدہ کرنے کے بعد پھر لے کر گئے منہال کو اپنے گھر پر اور گویا دعوت پیش کی۔ منہال نے کہا کہ آپ پہلے کھانا تناول کریں، آپ میزبان ہیں۔ تو اس وقت مختار ثقفی کہتے ہیں کہ آج کے دن بھی میرا روزہ ہے، اور اتنی بڑی خوشی کی بات تم نے مجھے سنائی ہے تو میں کیسے اپنا روزہ توڑ دوں، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ اس روزے کو میں شکرانے کے طور پر مکمل کروں۔ تو حرملہ کا انتقام اور حرملہ سے انتقام جناب مختار نے اس انداز میں لیا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دل کو خوشنود کیا۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں 9 ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے اور تاریخ کے اندر آیا ہے کہ عمر سعد کو واصل جہنم کیا تھا 9 ربیع الاول کو جناب مختار نے، اور اسی دن مولا سید سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور جب کسی قاتل کے بارے میں خبر ملتی تھی کہ اب یہ مارا گیا ہے تو مولا سید سجاد مسکرایا کرتے تھے، اور بہت ساری روایت کے اندر آیا ہے کہ صرف اسی دن ہم نے دیکھا ہے مولا سید سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ کو، ورنہ مولا سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد گریہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ابن زیاد کو واصل جہنم کرنے والا مختار ہے، عمر سعد کو واصل جہنم کرنے والا مختار ہے، شمر کو واصل جہنم کرنے والا مختار ہے، حرملہ کو واصل جہنم کرنے والا مختار ہے۔ تو بڑے کارنامے ان 18 مہینے کی حکومت کے اندر انہوں نے دکھائے ہیں، اور مسلسل حملے کر کے بنی امیہ کو تہہ کر دیا، اور پھر بنی امیہ کے پاس وہ طاقت اور وہ قوت باقی نہیں رہی کہ جو اس سے پہلے تک ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ مروانیوں کی بھی جو حکومت تھی وہ ایسے ایسے تنزلی کا شکار ہوئی، اور اس حکومت کو بھی گرانے کے اندر پھر جناب مختار کے اس انداز سے بھی ہم کردار دیکھ سکتے ہیں کہ باقی بعد میں قیام کرنے والوں نے بھی دیکھا کہ مختار نے جب یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو ہم کیوں یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے جناب زید کا قیام ہمیں نظر آتا ہے، جناب یحییٰ کا ہمیں قیام نظر آتا ہے، جناب فخر کا قیام ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ قیام ہمیں اس کے بعد دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر جناب مختار کی اگر ہم آخری بات بیان کریں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ جناب مختار نے جب یہ سارا انتقام لے لیا، اس کے بعد پھر جب جناب مختار کو شہید کر دیا گیا اور ان کی زوجہ کو گرفتار کر دیا گیا، تو ان کی زوجہ سے کہا گیا کہ مختار کے بارے میں آپ غلط سلط باتیں بیان کریں اور کہیں کہ اس نے اپنی دنیا طلبی کی خاطر یہ کام کیا تھا، یہ خود حکومت پر رہنا چاہتا تھا، اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں تھا، یہ صرف اپنی حکومت کو بنانے کے لیے اہل بیت کو سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ تو زوجہ نے برملا اس موقع پر کہا کہ میں کیسے اس شخص کے بارے میں بدگوئی کروں کہ جو دن بھر روزے رکھتا تھا، رات بھر نمازیں پڑھتا تھا، اور جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر خدا نے مجھے زندگی دی ہے تو میں یہ زندگی اہل بیت کے نقش قدم پر گزاروں، اہل بیت کی خوشنودی کی خاطر گزاروں، اور چونکہ کربلا کے بعد
بدلہ لینا تھا قاتلین امام حسین کا، تو اس لیے امام حسین کے قاتلین سے میں بدلہ لینے والا بن جاؤں اور کوشش کروں کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے دل کو ناراضی کرنے والے تھے اور ان پر ظلم کرنے والے تھے ان سب سے میں انتقام لوں، تو میں جناب مختار کے بارے میں بدگوئی نہیں کر سکتی۔ البتہ ہم ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جناب مختار سے نسبت دی گئی ہے، جناب مختار کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کئی ساری ناروا نسبتیں ہیں جو جناب مختار سے دی گئی۔ مثال کے طور پر جناب مختار کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا۔ کیوں دعوی نبوت کیا تھا؟ کیونکہ یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ مجھے جبرائیل نے یہ خبر لا کر دی ہے، یا میں نے جبرائیل کو بھیجا ہوا ہے۔ تو جبرائیل خبر تو اسی کے لیے لے کر آئے گا جو دعوی نبوت کرنے والا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو تحقیق کرنے والے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جناب مختار کے ایک غلام کا نام جبرائیل تھا، اور چونکہ وہ غلام جاسوسی کا کام کیا کرتا تھا اور وہ خبریں لایا کرتا تھا، اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ خبر دی ہے جناب مختار کو، اور جناب مختار کہتے تھے کہ جبرائیل نے مجھے یہ خبر لا کر دی ہے۔ تو جبرائیل سے مراد وہ فرشتہ نہیں ہے کہ جو خبر لے کر آتا ہے، بلکہ جبرائیل سے مراد ایک عام شخص ہے، ایک غلام ہے کہ جو خبر لے کر آتا تھا اور جناب مختار کو وہ خبر دیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جناب مختار کے اوپر یہ بھی ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اہل بیت کا نام استعمال کیا ہے، اور اہل بیت کے نام پر انہوں نے حکومت اصل میں کرنا چاہیے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کیوں اہل بیت بار بار جناب مختار کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جناب مختار پر رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے ہمارے دل کو خوشنود کیا، ان کی وجہ سے جو غم کی کیفیت اہل بیت کے اندر موجود تھی وہ کسی اعتبار سے ٹھنڈی ہوئی، اور پھر اہل بیت کی گھرانے کی خواتین نے شادیاں کی، پھر اہل بیت کے گھروں کے اندر کچھ رونقیں آئیں۔ تو جناب مختار کے بارے میں کیوں ائمہ اطہار علیہم السلام اتنی تعریف و تمجید کر رہے ہیں، اگر جناب مختار کا مقصد اہل بیت کو صرف استعمال کرنا ہوتا؟ اور بھی بہت سارے الزامات تھے جو جناب مختار پر لگائے گئے ہیں۔ آیت اللہ خوئی نے بہت سارے الزامات کا جواب دیا ہے، اور اپنی کتاب معجم کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً روایات جو جناب مختار کی کردار کشی کرنے کے بارے میں آئی ہے، ایسا جناب مختار کا کردار ہمیں ثابت شدہ نظر نہیں آتا، اور جناب مختار کا کردار نظر یہ آتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ضرور کوئی کام کریں، اور مولا متقیان سے ان کو جو نسبت تھی، امام حسن سے جو محبت تھی، امام حسین سے جو محبت تھی، اس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کیا۔ اور جو تعریفی کلمات ائمہ سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ جناب مختار کا مقام جنت کے اندر بہت اعلیٰ ہوگا۔ ناظرین کرام، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔